وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا چور کی توبہ قبول ہوگی؟ کچھ اشارات تو پہلے میں نے کیے ہیں، اب تھوڑی سی اس کی تفصیل، اور اس تفصیل کے لیے جانے سے پہلے آیت کریمہ ضرور سن لیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ایک شخص نے ظلم کیا ہے، غلطی کا ارتکاب کیا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، وہ شخص یہ جان لے ان اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ساتھ فرمایا ان اللہ غفور رحیم۔ پہلی آیت مبارکہ میں جہاں سزا کا ذکر ہے وہاں فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سزا دینا، مجرم کو پکڑنا، یہ طاقت کا کام ہے نا، تو اللہ طاقتور ہے، قوی ہے، غالب ہے، اس سے بڑا یا اس کے برابر کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے۔ طاقت کا، قوت کا، نظام کا استعمال ہے حکمت کے ساتھ، وہاں حکمت کا اور یہ تذکرہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی توبہ کا ذکر ہوا پھر اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ساتھ ہی توبہ کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ نے بیان فرما دیا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آگے ایک بڑی معروف روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، بہت سارے محدثین نے، مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، اور عورت معمولی نہیں ہے، ایک بڑے معتبر خاندان کی عورت ہے۔ اس کا واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے، مقدمہ آتا ہے، دو چار باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو توبہ کی بات بھی ہے، دوسری بات اس سے پہلے یہ سن لیں کہ جب مجرم عدالت میں آ گیا، نہ رشوت نہ سفارش، اسی روایت کی روشنی میں کیا ہوا، وہ جو عورت چوری کرتی ہے تو مالک اس کو لے آتا ہے، مقدمہ، اس عورت کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا۔ اس کے ورثاء کو پتہ چلا تو ورثاء نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، کوشش کریں بچا لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 500 دینار دیں گے، دینار کتنا قیمتی تھا، 500 دینار دیں گے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ پھر یہ کیا کہ چھڑوانا تو ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈے۔ اب حضور کے سامنے بات کون کرے جا کے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی، تو انہوں نے نوجوان صحابی اسامہ بن زید جو آپ کے خادم بھی ہیں، ان کو تیار کیا کہ تم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کرو۔ وہ آئے، انہوں نے اپنی معصومیت سے یہ بات کی
کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، اس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کو، جس نے سفارش کی تھی، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ اللہ، اتنے قیمتی الفاظ ہیں جو محفوظ ہو گئے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہیں گے۔ رد کر دی سفارش۔ یہی نہیں، شام ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ پڑھا اور ارشاد فرمایا لوگوں ذرا سنو، خطبے کے بعد اما بعد، آؤ ذرا مطلب کی طرف، آج کے مضمون کی طرف۔ فرمایا لوگوں انما اہلک الذین قبلکم، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی تم سے پہلے قومیں، لوگ برباد ہو گئے۔ کیوں؟ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، شریف کا معنی معزز، جب کوئی ان میں معزز آدمی چوری کرتا تھا ترکوہ، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اگر کوئی کمزور آدمی، ماڑا بندہ، وہ چوری کرتا، اقاموا علیہ الحد، اس پہ حد مقرر کرتے۔ بڑے آدمی کو چھوڑ دینا اور چھوٹے آدمی کو پکڑ لینا، طاقتور کو چھوڑ دینا، معزز ایلیٹ کلاس جس کو تم سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں تو معزز اور ایلیٹ اور ہے نا، ہم نے جو بنائے ہیں۔ تم اپنے معززین کو مجرم ہونے کے باوجود چھوڑ رہے ہو۔ اسی بنا پر قومیں برباد ہو گئیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، انی اپنی طرف توجہ، میں جس ذات اقدس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم اٹھا کے، قسم کھا کے بات کرتا ہوں۔ کتنی اہم بات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، قسم کھا کے جو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اس خاتون کی بات کرتے ہو، یہ معزز ہے، معتبر ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر اور آخری پیغمبر کی بیٹی کتنی معزز ہے، معتبر ہے، وہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تم سفارشیں لے کے آئے ہو، تم رشوتیں، فدیے لے کے آئے ہو، کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ واللہ۔ اور پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہاں وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے اپنی جرم کی سزا پا لی ہے، ہیلے بہانے کیے گئے لیکن سزا، اور مجھے قبول ہے، میں نے سزا پا بھی لی اور قبول بھی ہے، جرم بھی قبول کر لیا، کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی؟ اس کے بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت الیوم من خطیئتک کیوم ولدت کے امک، آج تو اپنے گناہوں سے سرے پاک ہو گئی ہے
جس طرح آج ہی تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے، آج تم پیدا ہوئی ہو۔ اور پھر اس نے توبہ کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اس نے پھر بڑی خوبصورت زندگی گزاری، اس نے شادی کی، اور پھر کبھی کبھی وہ میرے پاس بھی آتی تھی، اور کبھی کوئی بات اس کو کوئی چیز ضرورت پڑتی تو مجھے کہہ دیتی، تو میں اس کے ساتھ تعاون بھی کرتی۔ بڑی خوبصورت زندگی اس نے گزاری۔ اللہ واللہ، یہ جرائم، ان کی سزائیں اگر اسلام نے مقرر کی ہیں تو بہتر نتائج کے لیے، بہتر ثمرات کے لیے، دنیا کو اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ ہمیں قرآن کریم سے کما حق کو استفادہ کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔